الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آیت کریمہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی مبارک دعا. اس دعا کا پس منظر ذرا آپ ذہن میں لا کے سوچیں کہ اس دعا میں کتنی طاقت ہے، کتنی اس کی روحانیت ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر میں، پھر سمندر کا اندھیرا، بظاہر کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کس کو پکارے؟ کون ہوگا جو مچھلی کو لے کے آئے گا دریا کے کنارے؟ کون مچھلی کو پکڑے گا؟ کون مچھلی کو پکارے گا کہ تم آؤ، تمہارے اندر اللہ کا نبی ہے؟ اللہ اکبر. بظاہر ناممکن. فنادا فی الظلمات. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد شروع کیا. اللہ اکبر. یہ ایسا مبارک ورد ہے. فلولا انہ کان من المسبحین. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح یونس علیہ السلام نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس دعا کو نازل فرمایا. دعا تو یونس علیہ السلام کی ہے، مگر مہر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک میں اتارا ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس دعا کا فائدہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے پڑھا نہیں قرآن پاک میں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے یونس علیہ السلام کو غم، مصیبت، تکلیف، بلا سے نجات دی دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. تو سب کے لیے ہے. علماء اور مشائخ اس آیت، اس دعا، اس ورد، اس وظیفے کے متعلق فرماتے ہیں کہ دو باتیں ذہن میں ہمیشہ رکھیں. ایک بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سریع الاجابت ہے. اس پہ ساری امت کے اولیاء اور مشائخ عظام اور علماء اور مفسرین سب کا اتفاق ہے کہ سریع الاجابت ہے. اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ عدم تخلف ہے، یعنی جس کام، جس مقصد کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے ضرور بالضرور آپ کا مقصد حاصل ہوگا. یونس علیہ السلام کے واقعہ کو ذہن میں رکھ کے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے مدد پہ قادر ہے، اور ظاہری اسباب کو چھوڑ کے غیبی اسباب کے تحت کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی بندے کی مدد فرماتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ اس آیت مبارکہ کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 40 دن میں سوالات کی تعداد پوری کریں. روزانہ 3125 یا 40 دن کے سے کم دنوں میں آپ سوالات کی تعداد پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی پوری کریں. وحدت زمان مکان کا خیال رکھیں. اس آیت کی بہت ساری برکات ہیں، اور جب آپ اس کے عامل بن گئے ماشاءاللہ روزانہ 500 بار جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی عدم تخلف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 500 بار پڑھا اور آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اسی طرح اگر آپ عامل نہیں بن سکتے
تو اس آیت مبارکہ کو ویسی بھی برکت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، ٹینشن کے لیے، اور اس طرح کی بیماریوں کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، اور رکاوٹوں کے لیے، اور جادو اور بندشوں کے توڑنے کے لیے آپ عصر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ شروع کیجیے۔ بے شک آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تب بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 100 بار درود پاک اور 500 بار آیت کریمہ۔ اگر آپ کے لیے 100 بار درود پاک پڑھنا مشکل ہے، ٹائم کم ہے، تو درود پاک 5 بار رکھی اول و آخر، اور 500 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جو بظاہر ناممکن ہے، تو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد توجہ کے ساتھ بیٹھ کے 1111 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجئے۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ جس کا رشتہ نہیں آتا، جس خاتون کا، جس بچی کا، جس لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، عمر 40 سے بھی زیادہ ہو گئی، 50 بھی ہو گئی، ہم نے 60 سال کی خاتون کو بھی دیا ہے، اس کا بھی رشتہ ہو چکا ہے، تو رشتے کے لیے زبردست ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو 11 دن، 21 دن، 41 دن یہ پڑھیں گے، ان ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ رشتے کی دروازے کھول دیں گے۔ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی بندہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے لیے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ 1,70,000 مرتبہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ زندہ ہے تو واپس آ جائے گا، زندہ نہیں ہے تو اس کے متعلق خبر آ جائے گی اور آپ مطمئن ہو جائے گی۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے متعلق بعض مشائخ فرماتے ہیں اگر آپ بلا وجہ پریشان ہیں، آپ کے دل میں پریشانی ہے، ذہن پہ بوجھ ہے، آپ تجربہ کریں، صرف 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی وقت آپ کی پریشانی جو ہے سکون میں بدل جائے گی، صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی برکات ہے اس میں۔ اگر آپ اس کو زندگی کا وظیفہ بنائے اور روزانہ اس کو 500 بار پڑھیں اور روزانہ اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کا مقصد بھی حاصل ہوگا، اور ایک عجیب روحانیت آپ اس کے محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ وہ چہرے کی رونق ہے، وہ اعضاء کی سلامتی ہے، وہ دل کی سلامتی ہے، وہ دل کا اطمینان ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ذریعے سے ولایت کا مقام مل جائے گا آپ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مبارک آیت یہ آپ کو لوگوں کی نظر میں معزز بنائے گی، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں اللہ اکبر ساری حل ہو جائے گی۔ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور قرآن پاک کی صورت میں ہمیں لازوال خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ وہ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صفری عملیات کو چھوڑ کر روحانی خزانوں سے فائدہ اٹھائیے۔ آمین یا رب العالمین۔